السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26، آیات مقدسہ 12، 13 اور 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں جو ہم نے آیت کریمہ سمجھی اور رکوع کا آغاز ہوا دوسرے رکوع کا، اللہ رب العزت نے سچی جماعت کے مقابلے میں جو منافقین ہیں ان کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ یہ منافقین کون ہیں؟ جو بظاہر مسلمان ہیں، جو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں لیکن ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں، نظم و ضبط نہیں مانتے، امیر کی اطاعت اپنے مفاد کے لیے تو کرتے ہیں لیکن جب جہاد کی بات ہو، جب قربانی کی بات ہو، مال اور جان کی قربانی کا معاملہ آ جائے تو وہاں راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ سچی جماعتوں کے لیے یہ معیار سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور جماعت کی رائے پہ اپنی رائے کو بھی قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ جان اور مال بھی قربان کرتے ہیں۔ پیچھے دروس آپ نے کئی سنے ہیں جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آپ کو آزمائیں گے۔ اللہ نے آزمانا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اللہ رب العزت نے آزمانا ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ تو یہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ وہ منافقین ہیں۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے ہیں تو ہیلے بہانے کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی منگوا دیں، ہمیں اللہ معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا یہ جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ابھی بھی ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، ابھی بھی یہ اوپر سے اپنے نمبر بنانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ جی آپ حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں پریشان ہے، ہمیں مسائل ہیں، لیکن اندر ابھی بھی نفاق موجود ہے۔ آگے اسی کی وضاحت اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، یہ تو اتنے کھوٹ ہے ان کے دل کے اندر، یہ تو گمان کرتے تھے تمہارا یہ خیال تھا اے منافقین کہ لن ينقلب الرسول، کہ ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والمومنون اور مومنین، مسلمان، حزب اللہ، سچی جماعت، الی اہلیہم، اپنے گھروں کی طرف، ابداً، کبھی بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو
تو ان منافقین کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے، یہ تو تباہ ہو جائیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، جنگ ہے، حالت جنگ میں ہے۔ اصل میں یہ دل میں کھوٹ تھا۔ اور بڑا پیارا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا، سنیے توجہ سے، کہ یہ جو بات ہے ان کی خیال ہے، بل ظننتم، جو تم سوچ رہے تھے، تم خیال کر رہے تھے، وزینا، یہ خیال تمہارے دل میں مزین ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ کھب گیا، وزینا، اور کھب گیا یہ خیال فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی تمہارے دلوں میں اس نے جگہ حاصل کر لی۔ وظننتم ظن السوء، اور پھر تم جو خیال کر رہے تھے وہ برے برے خیال کر رہے تھے، برے برے تمہارے اندر وہ جذبات تھے، اٹکلیں تھیں۔ پیچھے بھی آپ نے رکوع میں پڑھا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، کہ جو تم یہ اٹکلیں اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، سچی جماعت کے بارے میں، یہ اصل میں تمام تر تمہاری ہی برائیاں ہیں جو تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، سنیے، تم ایک ایسی قوم ہو جو تباہ ہونے والی قوم ہو۔ میرے عزیزو، منافق انتہائی خطرناک ہے۔ کافر تو پھر مقابلے میں ہوتا ہے، منافق اندر بیٹھ کے جاسوسیاں کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، سچی جماعتوں کی جڑیں کاٹتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دین کے اندر کفر، شرک اور ظلم سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ ظالمانہ حکومتیں، ظالمانہ مافیا جو فرعون، نمرود، ابو جہل، کیسر و کسریٰ اور آج کا امریکہ اور یورپ اور پورا اس کا اتحادی بلاک، جس نے پوری دنیا کو لوٹ لیا، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں ظلم کون کر رہا ہے، کون فرعون بنا بیٹھا ہے۔ انسانیت میں تذلیل پیدا کر رہے ہیں، انسانیت میں پھوٹ پیدا کر رہے ہیں، انسانوں کو غلام بنا رہے ہیں، اللہ کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اب تو اتنا میڈیا ترقی کر گیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری بیداری نہیں پیدا ہوتی، شعور نہیں پیدا ہوتا۔ اور ابھی ہم جو قرآن پاک کے یہ دروس سن رہے ہیں، ان کو سننے کے بعد بھی ہماری تربیت نہ ہو، ہمارے اندر بیداری نہ آئے، ہم صحیح قرآن پاک کا صراط مستقیم نہ سمجھیں، تو میرے عزیزو اس سے آگے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تباہ ہونے والی قوم ہے۔ اور آگے نتیجہ ارشاد فرما دیا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اس کا ایمان کمزور ہے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا، بس بے شک ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کافروں کے لیے دہکتا ہوا آگ، دہکتی ہوئی آگ، جہنم، وہ ہم نے تیار کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ اصل میں ان تمام بادشاہتوں کا مالک، حاکم مطلق، وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت، جماعت صحابہ، یہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، توحید کا نظام، انسانیت کا نظام، انسانی حقوق کا نظام، عدل کا سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام، یہ تو اللہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ رب العزت بادشاہ ہے
شہنشاہ مطلق ہے تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشے گا جس کو چاہتا ہے اور عذاب دے گا جس کو چاہتا ہے۔ جس نے ایمان لا کر اعلیٰ یقین پیدا کر کے اعلیٰ شعور حاصل کر کے سچی جماعت میں ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے چلے گا، اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ اور وَمَن لَّمْ يُؤْمِن، جو ایمان ہی نہیں لا رہا، دکھاوے کا ایمان، بس لسانی اقرار باللسان، زبان کا ایک اقرار ہے اور تصدیق بالقلب ہے ہی نہیں، اور پھر عمل بالجوارح بھی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر جہاں ضرورت ہے مسلمان، جہاں ضرورت ہے اسلام، جہاں ضرورت ہے بڑے بڑے اچھے دعوے، خوش نما لیبل، اور جہاں قربانی کا وقت آئے گا اپنی رائے کو ہم قربان نہیں کر سکتے۔ جان اور مال کی قربانی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اپنی رائے نہیں قربان کرتے اللہ کے لیے۔ میرے عزیزو، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یاد رکھیے اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، چھوٹی موٹی رائے کا اختلاف ہو جائے، کبھی انسان بھولے بسرے اپنی رائے کو اہمیت دے دے، یا جماعتی ڈسپلن میں آگے پیچھے معمولی سا ہو جائے، لیکن دل میں برائی نہیں ہے، یقین ہے اللہ پر، یقین سچی جماعت پر، یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں، جان اور مال قربان بھی کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہو جائیں اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا اور سنا، اور اللہ نے ہماری تربیت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے صلح نامہ حدیبیہ کے تناظر میں صحابہ کرام کا جو ایک ولولہ اور جذبہ تھا، اور وقتی طور پہ ایک اختلاف رائے تھا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب العزت نے اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہوئی ہے تو وہ سب معاف فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم ان کے اگلے پچھلے سب گناہ غلطیاں کو چھوٹی موٹی چیز تھی وہ معاف کر دی ہیں، اب آپ معصوم ہیں۔ اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھی جو جذبات تھے، لیکن وہ جذبات ان کے پازیٹیو راستے کے لیے تھے، ان کے ایک ٹارگٹ کے حصول کے لیے تھے، رائے فرار کرنے کے لیے نہیں تھے، لیکن وہ بھی اللہ نے معاف فرما دیے۔ میرے عزیزو، اللہ تو معاف فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سچی جماعت کا ساتھ دیجئے، سچی جماعتوں کا شعور حاصل کیجئے، جھوٹوں کا شعور حاصل کریں، اور ظالمانہ نظام، ظالمانہ مافیا سے نفرت کریں۔ ان کے مقابلے میں اللہ کا نظام اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قائم کیجئے، کوشش کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔